sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babur Riba. تو یہ چیپٹر سود کے بارے میں ہے، باب الربا، اور چیپٹر نمبر 14 ہے یہ. حدیث نمبر 1021، حدیث نمبر 1021، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعدها على بعد ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعدها على بعد ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. تو دیکھیے یہ حدیث سونے کی اور چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں ہے. تو یہ تو سود کسے کہتے ہیں، پہلے تو اس کی تعریف ذرا سمجھ لیجئے. سود یہ ہے کہ جس میں وقت کا تعین ہو اور قرض دیا جائے اور اس پر بغیر کسی حق کے منافع لیا جائے، بغیر کسی استحقاق کے. یعنی آپ $100 دے کر 1 سال کے بعد $1020 لے رہے ہیں، تو یہ $120 لے رہے ہیں. $100 دیے تھے آپ، $120 واپس لے رہے ہیں، یہ $20 یہ سود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے. سونے کی کرنسی دینار ہوتی تھی، چاندی کی کرنسی درہم کہلاتی تھی. اچھا، لوگوں کے پاس زیور بھی ہوتا تھا اور سونے چاندی کے کوئنس بھی ہوتے تھے. تو اب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے یہ مختلف علاقوں میں بھی مختلف ہوتے تھے. جیسے مکے مدینے کے اور ہوتے تھے اور شام کے اور ہوتے تھے، یمن کے اور ہوتے تھے، ان کے وزن میں فرق ہوتا تھا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کے بدلے میں سونے کا کاروبار مت کرو الا یہ کہ وہ بالکل برابر ہو. یعنی اس میں دھوکے کا چانس ہوگا. یعنی فرض کیجئے ایک شامی درہم جو ہے وہ شامی درہم اگر وہ 100 گرام کا ہے اور مکے مدینے کا دینار سونے کا سکہ ہے، تو شامی دینار اگر 100 گرام کا ہے اور مکے مدینے کا دینار 90 کا ہے، تو یہ اس طرح مت کیا کرو، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں نقصان ہے. ایک پارٹی کا نقصان ہے، ایک پارٹی کا فائدہ ہے. تو یہ اس میں پھر یہ جو کمی زیادتی ہے یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے. اس کے بعد جو بات کہی گئی، اچھا اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے. اسی طرح ایک صحابی نے 12 دینار میں ایک ہار خریدا، 12 دینار میں سونے کا ایک ہار خریدا، اور گھر جا کے کیا کیا، اس میں جو نگینے تھے نگینے الگ کر لیے، اور دوسری چیزیں تھی اس میں موتی لگے ہوئے تھے بہت سارے قیمتی، وہ الگ کر لیے، اور پھر اس سونے کا وزن کیا، سونا خالص سونا نکالیا اس میں سے. تو 12 دینار کا تو صرف سونا تھا اس میں، اور باقی جو ہے وہ ان کو فری میں مل گیا. وہ سارے جو ہیرے اور جواہرات اور موتی اس میں چڑھے ہوئے تھے وہ مفت میں مل گئے، بڑے قیمتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اچھا ولا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ولا تشفوا بعدها علی بعض، تو ایک دوسرے سے یعنی زیادہ یعنی ایکسٹرا، تشفو کا مطلب ہے ایک دوسرے پر ایکسٹرا مت رکھو. اس کے بعد کہا گیا ولا تبیع الورق بالورق. ورق جو ہے یہ چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، ورق نہیں ہے، ورق ہے.
را کے نیچے زیر ہے. الا مثلم بھی مثلن یہی معاملہ درہم کا بھی ہے. دینار کے بدلے دینار نہیں ہونا چاہیے، جو سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے سونا نہیں، چاندی کے بدلے چاندی نہیں ہونی چاہیے. الا مثلم بھی مثل، الا یہ کہ وہ برابر ہو. اور وہ یہاں بھی وہی ہے ولا تشفوا بعدها علی بعض، اس میں ایکسٹرا مت کرو. اور اچھا اب اس کے بعد آخر میں کہہ رہے ہیں ولا تبیعوا منها غائبا بناجز. ہاں دیکھیے، تو غائب کے بدلے میں ناجز اور ناجز کے بدلے میں غائب یہ نہ کیا کرو. یعنی غائب کا مطلب کیا ہے؟ ادھار، اور ناجز کا مطلب کیا ہے؟ نقد. تو یہ اگر اب اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں زیادہ لوں گا، تشفو کا مطلب ہے زیادتی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گی، یہ سود ہو جائے گی. اچھا، اور اب سود کی تعریف کیا ہے؟ سود ایسا زائد مال ہے جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو، یعنی یا اور وہ بے کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں مشروط ہو، کسی عوض سے خالی ہو. عوض کا مطلب ہے بدلہ نہیں ہے نا. جیسے آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ $15 پر این آور، محنت ہے نا. محنت نہ لیتے ہیں کہ انجینئر اپنا وقت لیتا ہے، ڈاکٹر کا اپنا وقت کی قیمت ہوتی ہے، مزدور کے وقت کی قیمت ہوتی ہے. تو یہ بغیر بدلے کی چیز مل رہی ہے آپ کو، یہ سود ہے، یہ حرام. اور اس میں ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط کیا ہے؟ وقت کی شرط لگا دی کہ اب یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سود کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، لکھنا اور گواہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب پر لعنت ہے اور یہ حرام ہے. آکل الربا موکل الربا کاتبہ وشاہدیہ، تو یہ جو ہے، اور سب وہم علی سوا، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے. اور اچھا اسی طرح دیکھیے، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے اور کھجور، نمک کے بدلے نمک، یہ بھی شرطوں کے ساتھ فروخت کرنا جو ہے وہ پھر کوشچنیبل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ دونوں کی مقدار برابر ہو اور نقد بنقد ہو، ادھار نہ. اچھا اس میں بھی پھر وہی ہے کہ سوکھی کھجوروں کے بجائے جو ہے تازہ کھجور، سوکھی کھجور جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہیں اور وہ سٹورڈ ہوتی ہے. تازہ کھجور جو ہے وہ جو ہے وزن زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے. تو اس کو 1 اور 2 کے بدلے اس طرح ادلا بدلا نہیں کرنا چاہیے. تو بعض اوقات یہ بارٹر سسٹم بھی سود بن جاتا ہے. بارٹر سسٹم پتہ ہے نا، کہ جس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے 2 کلو چاول لے لیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے 5 کلو گندم دے دیجیے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 کلو چاول کی قیمت الگ لگاؤ، اس کے بعد 5 کلو کی جو ہے وہ گندم کی قیمت الگ لگاؤ. چلیے اگلی حدیث کی طرف جائیے، 1022، اور یہ باب نمبر 16 ہے، باب النہی عن بیع الورق بالذهب دینا. تو اس میں منع کیا گیا ہے کہ چاندی کو سونے کے بدلے میں ادھار، چاندی کو سونے کے بدلے میں ادھار. اب یہ بھی 420 ہے نا. 420 اس میں کیا ہے؟ حرام کیا ہے اس کے اندر کہ اب آپ فرض کیجئے آپ اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتی تھی. تو چاندی دے کے آدمی سونا لے رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قرض پر لے رہا ہے. اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 52.5 تولے کے تو بنتے ہیں 7.5 تولے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 سال کے بعد دوں گا، اور 7.5 تولے کے بجائے
میں آپ کو 10 تولے دوں گا۔ تو یعنی وہ لے کیا رہا ہے؟ 52.5 تولے آج لے رہا ہے، اور اس کے برابر کتنے بنتے ہیں؟ 7.5 تولے، اور واپس کر رہا ہے 1 سال کے بعد۔ واپس کتنے کر رہا ہے؟ 10 تولے۔ 7.5 تولے کے بجائے 10 تولے واپس کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ادھار، یہ ہے حرام ہے۔ حدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ وزید بن ارقم عن ابی المنہال۔ تو یہ ابو المنہال جو ہیں یہ 2 صحابہ سے روایت کر رہے ہیں، ایک زید بن ارقم ہے اور ایک البراء بن عازب ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں سألت البراء بن عازب وزید بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول۔ تو میں نے دونوں سے پوچھا، اور کہ یعنی یہ صرف کے بارے میں، صرف کا مطلب ہے یعنی یہ دیکھیے صرف عربی میں ایکسچینج کہتے ہیں، ایکسچینج صرف۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَقُولُ، تو دونوں نے کہا هَذَا خَيْرٌ مِّنِّي وَكِلَاهُمَا يَقُولُ، دونوں نے کہا کہ بھائی آپ برا سے پوچھئے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور زید نے کہا کہ آپ برا سے پوچھئے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور دونوں نے یہی کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع الذهب بالورق دینا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دونوں علم میں انکساری سے کام لے رہے ہیں۔ براء بن عازب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زید بن ارقم بڑے عالم ہیں، تم ان سے پوچھو، اور زید بن ارقم پوچھ رہے ہیں نہیں، براء بن عازب بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو، اور وہ کہہ رہے ہیں ھذا خیر منی، مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ دونوں نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث سنائی، وہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا، دین کا مطلب ہے ادھار، قرض۔ تو اب یہ 420 آج کے دور میں بھی ہوتی ہے، 4 کے دور میں بھی یہ ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ سود کو حلال کرنے کے لیے 420 سے کام لیا جاتا ہے، یعنی اٹ از اے ٹرک ٹو میک اے حرام تھنگ حلال۔ ٹرک کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، مکان ہے، اور میرے مکان کی ویلیو جو ہے $1 ملین ہے، میرا مکان ہے $1 ملین ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ مکان جو ہے آپ کو میں بیچ رہا ہوں، آپ کو میں بیچ رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں ایک $1 ملین میں بیچ رہا ہوں، $1 ملین میں بیچ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ سے یہ خرید لوں گا، میں یہ خرید لوں گا، 1 سال کے بعد میں آپ سے یہ خرید لوں گا کہ 800,000، میں بیچ رہا ہوں اس کو 1 ملین میں، اور خرید لوں گا میں 8 لاکھ میں، 10 لاکھ میں بیچ کے 8 لاکھ میں 1 سال کے بعد خرید لوں۔ اب دیکھیے تو 420 میں کیا ہے کہ یہ میں 1 ملین آپ کے استعمال کروں گا، اور آپ کو میں 200,000 میں آپ کو اس پر سود دوں گا، یعنی میں آپ سے تو یعنی یہ جو 200 کا یہ جو فرق ہے یہ اصل میں یہ سود ہے۔ چلیے حدیث نمبر 1023، حدیث ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا۔ تو اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے چاندی بیچنے سے منع کیا، اور سونے کے بدلے سونا بیچنے سے منع کیا، اور برابر یعنی
تو یہ بتایا نا میں نے کہ سکے ہوتے تھے چاندی کے اور سونے کے سکے ہوتے تھے. سکے ہوا کرتے تھے تو اس کو تولنا بہت ضروری ہے کہ کہاں کے عراقی سکے ہیں, شامی سکے ہیں, حجازی سکے ہیں. اور چاندی کے سکے وہ دینار کہلاتے تھے, سونے کے سکے درہم کہلاتے تھے. تول کے سونے کے بدلے سونا لے لو, چاندی کے بدلے چاندی لے لو. اچھا, لیکن دیکھیے ویسے منع کیا گیا کہ اگر وہ اونچ نیچ ہے تو پھر اس کو منع کر دیا. اور اس کے برخلاف سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا جیسے چاہے آپ خرید لیں, اس کی آپ نے اجازت دے دی. کیونکہ پہلے سونے کی قیمت مقرر کر لیجئے, پھر چاندی کی قیمت مقرر کر لیجئے اور ایکسچینج کر لیجئے, نو پرابلم. چلیے آگے جائیے. اگلی حدیث ہے, باب نمبر 18 ہے, باب الطعام مثلم بمثل. اب طعام کا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء. اس میں جیسے جو ہے, گندم ہے, کھجور ہے, پنیر ہے اور کشمش ہے. یہ چیزیں مدینے کے اندر یعنی غلہ سمجھے جاتی تھی, ان کو سٹور کیا جاتا تھا کھانے کی چیزیں. حدیث نمبر 1024, حدیث نمبر 1024. حدیث ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب. تو دو صحابی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو, ایک ابو سعید خدری ہے, دوسرے ابو ہریرہ ہے. دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر پر جو ہے تحصیلدار بنایا. استعملہ کا مطلب ہے عامل, عامل کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی لفظ آیا ہے نا زکوٰۃ کے سلسلے میں, عاملین علیہ, یعنی زکوٰۃ کلیکٹرز, زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹرز, گورنمنٹ افیشل, حکومت کا جو عہدیدار زکوٰۃ وصول کرتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. تو ایک عامل تھا حکومت کا, اس کو آپ نے مقرر کیا خیبر پر. خیبر کی فتح ہوئی ہے محرم 7 ہجری میں. تو وہ وہاں سے پیداوار کا لے کے آیا. فجاءہ بثمر جنیب, بہت اعلیٰ قسم کا وہاں سے لے کے آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ثمر خیبر ہکذا, اکل ثمر خیبر ہکذا. تو پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں, اعلیٰ قسم کی؟ قال لا. تو آدمی نے جواب دیا نہیں. واللہ یا رسول اللہ انا لناخذ الساع من هذا بالساعين. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے رسول, ہم یہ جو ہے ایک سا لیتے ہیں من هذا بالساعين, یعنی عام قسم کی جو کھٹیا اور ردی کھجوریں ہوتی ہیں وہ 2 سا دے کر, ایک سا جو ہے 2.5 کلو کا ہوتا ہے, تو 5 کلو دے کے ہم 2.5 کلو لے لیتے ہیں اعلیٰ قسم کی. والساعین بالثلاث, اور کبھی کیا کرتے ہیں 3 سا, یعنی مطلب ہے کہ 7.5 کلو دے کے ہم ساعین 5 کلو لے لیتے ہیں, 5 کلو لیتے ہیں, یعنی 7.5 کلو ادنا کوالٹی, گھٹیا کوالٹی دے کے ہم اچھی کوالٹی کے 5 کلو لیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل, ایسا مت کرو, لا تفعل, بع الجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا. اب دیکھیے اب ذرا بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک بات کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پر چلیے کھجور ہی کی مثال لے لیجیے. تو اب مارکیٹ میں, کینیڈا کی مارکیٹ میں کھجور فرض کیجئے 8 ہائی کوالٹی $8 فی پاؤنڈ ہے, اور لو کوالٹی فرض کیجئے $3 فی پاؤنڈ ہے.
ایک کی قیمت $3 ہے، لو کوالٹی ہے، اس کو جمع کہتے ہیں، اور ہائی کوالٹی جو ہے وہ $8 کی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 3 کلو دے کے 1 کلو لے لیا۔ 3 کلو کے کتنے ہوئے؟ 3 × 3 9 کلو، $9 ہو گئے نا۔ 3 کلو لو کوالٹی کے دے کے آپ نے 1 کلو ہائی کوالٹی لی، یعنی آپ نے $9 کا دے کر ایک $8 والی ہائی کوالٹی لے لیا۔ اس میں آپ کا کیا ہوا؟ نقصان ہوا، $1 کا نقصان ہوا۔ یہ بارٹر سسٹم کو، بارٹر یعنی بارٹر کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج آف گوڈس، یعنی آپ پیسہ اس میں نہیں استعمال کرتے سامان کے بدلے سامان، کہ 2 صوفے دے کے مجھے 6 کرسیاں دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تفعل، ورنہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا، اور مفت میں آپ کو منافع مل رہا ہے، 2 صوفوں کے بجائے 6 کرسیاں کیوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کرسیوں کی قیمت الگ لگاؤ، صوفے کی قیمت الگ لگاؤ، پھر جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بے الجمع بالدراہم، پہلے بیچ دو، تمہارے پاس جو گھٹیا جو ہے کھجور ہیں لو کوالٹی کی ہیں، پہلے بیچ دو ان کو، ثم ابتع بالدراہم جنیبا۔ تو آپ فرض کیجئے آپ کے پاس 100 کلو تھے، تو آپ کے پاس 100 کلو جو ہے گھٹیا قسم کے کھجور تھے، $3 کے حساب سے پہلے $300 میں وہ بیچ دی آپ نے، اس کے بعد $8 کے حساب سے جو لینا ہے آپ لے لیجیے۔ اب $8 کے حساب سے 12.5 کلو آپ کو $100 میں ملیں گے، اور 37.5 کلو ملیں گے آپ کو ہائی کوالٹی۔ تو 100 کے بجائے 37.5، دیکھیے بالکل پریسائز کیلکولیشن ہو جائے گا۔ یہ اچھا بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ 2:1، 2:3، 3:5 ایسے ہوتا ہے۔ اس میں کسی ایک فریق کا نقصان ہوتا ہے اور ایک فریق کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اسے منع فرمایا۔ چلیے جی آگے جائیے، حدیث نمبر 1025، 1025، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور برنی کھجور لے کر آئے۔ اچھا برنی کھجور آج بھی سعودی عرب میں بڑے مہنگے ملتے ہیں برنی، اور میں چونکہ پودے خریدتا رہا ہوں، ہزاروں پودے خریدے لگائے میں ہارٹیکلچرسٹ ہوں، تو یعنی بڑے بڑے 6 میٹر یعنی 20-25 فٹ بڑے درخت ہم کرین سے نکلوا کے ہم لگواتے تھے۔ کویت میں نے کئی ہزار بڑے بڑے درخت لگوائے۔ تو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این ھذا، حضرت بلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ برنی کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ قال بلال، حضرت بلال کہنے لگے کان عندنا تمر ردی فبئت منه ساعین بساعین لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ قسم کے کھجور کھلانے کے لیے، نیت دیکھیے کتنی اچھی ہے، حضرت بلال کی نیت کتنی اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو کھلاؤں میں اعلیٰ سے اعلیٰ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ردی کھجور تھے، یعنی گھٹیا کھجور تھے، ردی یعنی لو کوالٹی کے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، 2 یعنی ساعین کے بدلے 1 سا خرید لیا، 1:2 کے فارمولے سے، یعنی 10 کلو دے کے میں نے 5 کلو خرید لیا، اور 5 کلو کے بدلے میں نے 2.5 کلو خرید لیا، آدھا خرید لیا ہائی کوالٹی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک اوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے توبہ توبہ اوہ اوہ، یعنی یہ کیا کر دیا، توبہ توبہ، عین الربا، یہ تو عین سود ہے، لا تفعل ایسا مت کرو، ولكن اذا اردت ان تشتری
فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتری. تو دیکھیے اب فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے جب تمہارا ارادہ ہو، اذا اردت ان نشتری، اگر تمہارا اعلیٰ قسم کا خرید کے کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے کھجور بیچ لو. فرض کرو ان کے پاس 100 کلو تھے اور 100 کلو جو ہے پہلے 100 کلو 3 کے حساب سے $3.5 کے حساب سے جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے بیچ دو. تو $3 کے حساب سے $3.5 کے حساب سے 100 کلو کے کتنے آ جائیں گے؟ $300 یا $350 آ جائیں گے. اب اس کے بعد جو ہائی کوالٹی ہے تو وہ $10 کی ہے یا 8 کی ہے یا 9 کی ہے وہ خرید لیا. تو یہ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ، یہ یا تو کسی کا نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کا فائدہ پہنچا رہے ہیں کسی کا. تو یہ کیا، یہ جو کاروبار ہے یہ سود ہو جائے گا. سود کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اضافہ، چاہے کوئی ایک فریق میں جس کا فائدہ، ایک کا فائدہ ہوتا ہو ایک کا نقصان ہوتا ہو اور بلا وجہ ہو رہا ہے، بلا وجہ ہو رہا ہے، یعنی بغیر محنت کے بغیر مزدوری کے وہ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. چلیے اگلی حدیث پر 1026، حدیث نمبر 1026، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلد من التمر وكنا نبيع ساعين بساع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساع ولا درہمین بدرہم. تو اب دیکھ لیجیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کرتے یہ تھے کہ یہ جو تمر الجمع جو ہر قسم کی کھٹیا ردیف جو کھجوروں ہوتی تھی وہ سب اکٹھی کر لے کے، اور وہ کیا جمع کسے کہتے ہیں؟ هو الخلط من التمر. تو وہ جو ہے سب کا وہ جو ہوتا تھا مجموعہ ہوتا تھا، اور 2 ساعین کے بجائے 1 سا جو ہے پر ہم اچھی کھجوریں لے لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ساعین بساعین، 2 سا، 1 سا کتنے کا تھا؟ 2.5 کلو کا، کہ ساعین کے بدلے میں 1 سا مت لیا کرو، ولا درہمین بدرہم. اچھا اب دیکھیے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 درہم کے بجائے 1 درہم مت لیا کرو. ذرا غور سے اس کو ذرا سمجھ لیجیے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ درہم کسے کہتے تھے؟ چاندی کے سکے کو کہتے تھے. اب ایک عراقی سکہ ہے فرض کیجیے چاندی، اور ایک شامی ہے، ایک حجازی ہے. حجاز کا مطلب ہے مکے مدینے کا ہے. تو ایک وزنی درہم ہے، ایک ہلکا درہم. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ 2 درہم دے کے 1 درہم لے رہے ہیں. ایسا مت کرو. پہلے اس کا وزن تولو، یہ کتنی چاندی بنتی ہے، پھر آپ دوسرے کو دیکھو کتنی چاندی بنتی ہے، پھر اس کے بعد معاملہ کرو. یعنی ہلکے اور ہلکا سکہ اور بھاری سکہ جو ہے اس کا خیال رکھا کرو. تولو، کسی کا بھی نقصان نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ. چلیے اگلی حدیث، حدیث نمبر 1027، حدیث نمبر 1027، حدیث ابی سعید الخدری واسامہ عن ابی صالح الزیات انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول. تو یہ حدیث جو ہے 2 صحابہ سے روایت ہو رہی ہے. ایک ابو سعید خدری ہیں، دوسرے اسامہ بن زید. اور تابعی کون ہے؟ وہ ابو صالح الزیات ہے. زیات جو ہے وہ زید تیل کو کہتے ہیں. زیات ان کا پیشہ تھا، ہوگا تیل بیچا کرتے تھے تو زیات کے نام سے مشہور ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا. کیا کہا؟ الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم فقلت له فإن ابن عباس لا يقول له. تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں دینار کے بدلے دینار، درہم کے بدلے درہم، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں کہتے، اور وہ کہتے ہیں فقال ابو سعید سألت فقلت سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو
وہ یہ کہتے ہیں میں نے یہی سوال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، او وجدتہ فی کتاب اللہ، یا پھر میں نے اللہ کی کتاب میں پایا، تو قال کل ذالک لا اقول، کہا کہ دیکھو نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ دونوں باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، وانتم عالم برسول اللہ، اور آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کہ ابن عباس نے جو ہے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھی ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھی؟ تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ چلیے اگلے صفحے پہ جائیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ولیکننی اخبرنی اسامہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ربا الا فی النسیئۃ۔ تو دیکھیے اب تو وہ کہتے ہیں نہ میں نے اللہ کی کتاب میں یہ چیز پائی، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن عباس نے اعتراض کیا تھا نا، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں وہ، کیا یہ قرآن مجید میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ تو میں نے سنا اور نہ اللہ کی کتاب میں پایا، البتہ اسامہ بن زید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا ربا الا فی النسیئۃ۔ اچھا ادھر دیکھیے ذرا، اب یہ جو نسیہ ہے یعنی سود کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ربا الفضل کہتے ہیں، ایک ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ایک ربا الفضل ہوتا ہے، ایک ربا النسیہ۔ نسیہ کا مطلب ہے ادھار، اس میں ٹائم ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ادھار کے لیے قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور ہر سال وہ سود وصول کرتے ہیں، ہر مہینہ سود وصول کرتے ہیں وہ۔ تو یہ نسیہ ہو گیا۔ فضل یہ ہے کوئی چیز ایکسٹرا دے دیا، یعنی فضل یہ ہے کہ یہی بارٹر سسٹم میں وزن میں یہ ہو گیا۔ چلیے جی، باب اخذ الحلال و ترک الشبہات۔ اب یہ باب ہے کہ حلال کو لے لینا اور مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا۔ حدیث نمبر 1028 1028، حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ تو نعمان بن بشیر انصاری مشہور صحابی ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت یہی کوفہ کے گورنر تھے، اور بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اور جب یزید کو شام میں پتہ چلا کہ حضرت حسین یہاں سے جا رہے ہیں مکے سے، تو اس نے کیا کیا، ادھر اس کو حکم دے دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تم کوفہ بھی سنبھال لو، تم کو 2 جگہ کا گورنر بنا رہا ہوں۔ نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الحلال بین والحرام بین، حرام بالکل واضح ہے، حلال بالکل واضح ہے۔ بین، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ اس کو ذرا انڈر لائن کیجئے، لا یعلمها کثیر من الناس۔ فرمایا حلال بالکل واضح ہے، کرسٹل کلیئر ہے، حرام بالکل واضح ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں۔ تو اکثر لوگ ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو نہیں جانتے۔ پھر کون جانتے ہیں؟ قلیل من الناس، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور سے بات کو ذرا سمجھیے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں معاملے کو، دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرام چیز ہو رہی ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے،
کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی چالاک ہے، شاطر ہے، کوئی بدھو ہے اور اس نقصان اٹھا رہا ہے. تو یہ عالم پھر بتاتے ہیں کہ مشتبہ چیز کیا ہے. اور اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. تو جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا کَرَاعٍ، اس کی مثال ایک چرواہے کی ہے، یرعیٰ حول الحمى، تو وہ اپنے بارڈر پر، وہ جو بارڈر ہے حما ہے، وہ اس کے بالکل اطراف میں جا کے چرتا ہے. چلیے ذرا میں اس کی مثال دیتا ہوں، ذرا میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے اب جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ لڑکا لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکا کہتا ہے کہ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو لڑکی کے والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی کو دکھاؤ، آپ دیکھ سکتے ہیں، بیٹا آ جاؤ، ہم اپنی لڑکی آپ کو دکھا لیں گے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کے گھر پر آ جائے، والدین کی موجودگی میں دیکھ لیں، بات چیت کریں، کوئی سوال کہ لڑکی گونگی تو نہیں ہے، کالی تو نہیں ہے، لمبی ہے، جو اب فیچرز کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کو. تو اچھا، لیکن اگر اب لڑکا مطالبہ یہ کرتا ہے میں اکیلے میں دیکھوں گا، میں تنہائی میں دیکھوں گا، تو پھر کیا ہے، اب وہ اس کے بعد آپ مجھے ہوٹل پہ ملیے، آپ مجھے فلاں جگہ پہ ملیے، اور اس کے بعد اب وہ کیا ہے، ایک مشتبہ چیزوں کی بالکل بارڈر پہ جا رہا ہے، وہ حول الحما بالکل بارڈر پہ جا رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، میں ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں. تو اب یہ پھر یہ حرام میں داخل ہو گیا. اب اس کے بعد پھر اور حرام اور حرام اور حرام. تو یہ جانور بھی اب بالکل بارڈر پہ جا کے جب چرتا ہے، اونٹ مثال کے طور پر، تو لمبی گردن ہوتی ہے، اب وہ پھر دوسرے کے کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے حرام کے اندر. تو اس طرف بارڈر کے اس طرف کیا ہے حلال، بارڈر کے اس طرف کیا ہے حرام. اب درمیان میں ایک سرحد ہے. تو اب شریعت میں بعض چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اب مطالبہ یہ ہے کہ نہیں میں تنہائی میں ملوں گا، پھر تنہائی میں خدشہ ہے، تو وہاں پھر حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے وہاں پر، اور لمس کی بھی بات ہوگی، ہاتھ بھی ملائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں. اچھا، حول الحما یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر پڑ جائے گا. یعنی مشتبہ چیزیں ہیں نا، مشتبہ چیز سے بڑھ کے اب حرام میں پڑ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ تو حلال ہو گیا. لیکن فرض کیجئے جیسے ہی ہاتھ ملایا، پھر وہ اجنبی عورت کو، غیر محرم عورت کو ہاتھ ملایا، تو پھر کیا ہو گیا، وہ حرام میں پڑ گیا. قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے. اس کے بعد فرمایا الا، خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے. الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، خبردار، ہوشیار، سن لو، اللہ کی سرحد کیا ہے، اس کی حرام چیزیں ہیں، اس کی زمین پر حرام چیزیں. یعنی جیسے سور حرام ہو گیا، مردار حرام ہو گیا، اور جو ہے تو اسی طرح خون حرام ہو گیا، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہو گیا. تو یہ کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کی زمین پر. الا
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ کہ جب یہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور یہ لوتھڑا اگر خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھو وہ دل ہے، دل. وَهِيَ الْقَلْبُ. تو یہاں دیکھیے دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. دیکھیے جیسے اب یہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں. اس میں کیا ضروری ہے؟ علم کا ہونا ضروری ہے، عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان چیزوں کی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرے، معائنہ کرے اور پھر فیصلہ دے کہ اس میں اتنے % حلال ہے اتنے % حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ عالم بتا سکتا ہے. اچھا اب جو جس کی نیت اچھی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مشتبہ میں چلا جاتا ہے اور دونوں امکانات ہوتے ہیں مشتبہ میں، حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. اس کو عالم سے پوچھنا چاہیے. اچھا اسی طرح دیکھیے اب یہ لڑکے ہی کی مثال لے لیجیے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اکیلے، میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں ملنا چاہتا ہوں. تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے وہاں سے، کیونکہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے. بھائی والدین کے سامنے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بات کر، جو پوچھنا ہے پوچھ، سب کے سامنے پوچھنا ہے. لڑکی بھی پوچھ سکتی ہے لڑکے کے بارے میں اور لڑکا بھی پوچھ سکتا ہے. سب کے سامنے پوچھو نا، محرم رشتہ داروں کے سامنے پوچھو. لیکن تنہائی میں کیوں پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بری بات ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سارے لوگوں کو ہی نہیں ہوتا. علماء سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس شعبے کے ایکسپرٹس ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ قریب ہوتا ہے کہ آدمی مشتبہ سے ہوتے ہوتے حرام میں پہنچ جائے. جس طرح اور بتایا گیا کہ اس میں جو چیز آپ کو سلامت رکھتی ہے حرام سے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی نیت ہے، آپ کا دل ہے. اور دل اچھا ہے آپ کا تو بس وہ لڑکا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لڑکی کہہ دیتی مجھے منظور ہے، میں نے بات کر لی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے اور مجھے منظور ہے. میں نے جتنے سوال میرے دماغ میں تھے وہ میں نے پوچھ لیے. پوچھ لینا بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کتنے بچا سکتے ہو، کتنا کیا شادی کے بعد بیوی سے کام کراؤ گے نہیں کراؤ گے، پردہ کرو گی نہیں کرو گی، یہ ساری چیزیں پہلے ہی پوچھ لینا تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو. جو شرطیں ہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے، پہلے ساری چیزیں پوچھ لو تاکہ شادی ناکام نہ ہو. اور غصے کا تیز ہے، غصے کی تیز ہے، چرب زبان ہے، خاموش طبع ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہو جانی چاہیے تاکہ جو ہے بعد میں نقصان نہ ہو. چلیے اگلی حدیث کی طرف چلیے، اگلی حدیث کی طرف جائیے. حدیث نمبر 1029، حدیث نمبر 1029، 21واں باب ہے. باب بیع البعیر و استثناء رکوبہ. اچھا جی، اب بے میں شرط عائد کرنا. تو بعیر تو کہتے ہیں اونٹ، تو اونٹ کو بیچ دینا اور اس میں یہ شرط رکھنا کہ میں اس کو 3 دن تک یا 10 دن تک اس پر سواری کروں گا. یعنی ابھی آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا میں. آپ ہینڈ اوور جو ہے پیسے دے دیے، بات چیت ہو گئی، طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، لیکن آپ اس میں ایک شرط رکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں اس پر اتنے دن، جیسے آپ نے موٹر، اب یہ تو اونٹ ہو گیا نا، فرض کیجیے کار ہے، فرض کیجیے آپ دونوں کے درمیان 2 پارٹیاں ایگریمنٹ ہو گیا کہ $10,000 میں نے یہ گاڑی آپ کو بیچ دی، ڈن.
بات پکی ہو گئی. لیکن اور آپ نے کیا کیا, $10,000 دے دیے. لیکن وہ کہتا ہے, بیچنے والا کہتا ہے لیکن میں جو ہے آپ مجھے 4 دن کے بعد آپ گاڑی لیں گے, ابھی گاڑی نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ میں کوئی رینٹل گاڑی خرید لوں یا پھر میں کوئی دوسری گاڑی خرید لوں, مجھے 4 دن کا ٹائم دیجیے. تو اس کے بعد میں فلاں تاریخ کو میں شام میں, نیکسٹ سنڈے کی شام میں آپ کے گھر پہ آ کے آپ کی گاڑی آپ کے حوالے کر دوں گا. تو یہ شرط رکھی جا سکتی ہے. چلیے حدیث نمبر 1029, حدیث جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے, انہ کان یسیر علی جمل لہو قد آیا. اچھا یہ دیکھیے جنگ تبوک کا واقعہ تھا. جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے. جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے اور حضرت جابر ایک اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ تھک گیا تھا, چل کے نہیں دیکھ رہا تھا. تو فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضربہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. دیکھیے لمبا سفر تھا نا, اب مدینے تک پہنچنا تھا, کوئی یعنی تقریباً 700-800 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا تبوک اور مدینہ کے درمیان. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو مارا, ضرب لگائی. فدعا له, اس کے بعد دعا کی کہ اللہ جابر کے اس اونٹ کو تیز رفتار کر دے, تھک گیا ہے, اس میں جان ڈالے. فسارا یسیر لیس یسیر مثلہ, تو یہاں تک کہ وہ تیزی سے چلنے لگا اور کوئی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہاں لکھ لیجئے یہ معجزہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا اثر ہے. آپ کی دعا قبول ہوتی تھی اور آپ کے مارنے کا اثر تھا. تو ثم قال بِنِيهِ بِوَقِيَّةٍ, تو جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ مجھے بیچ دو, 1 اوقیہ پر بیچ دو, 1 اوقیہ پر. قلت لا, تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. ثم قال بِنِيهِ بِوَقِيَّةٍ, وہ کہنے دوبارہ کہا کہ مجھے 1 وقیہ کے بدلے میں اس کو بیچ دو. فبیع, تو میں نے بیچ دیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ بیچ دیا. تو اب وہ کہہ رہے فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي. بڑی دیکھیے دلچسپ حدیث ہے, ذرا اس کو غور سے. تو فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي, میں نے یہ شرط لگا دی کہ میں گھر تک, اپنے گھر والوں تک اس پر بیٹھ کر جاؤں گا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم مدینہ پہنچے تو وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیمت ادا کر دی. ثُمَّ انصَرَفْتُ, اس کے بعد جو ہے اونٹ چھوڑ دیا انہوں نے اور واپس آ گئے. فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي, تو میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا, قَالَ, اور اس کے بعد بلا بھیجا دوبارہ. اب حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے پیسے لے لیے تھے اور اونٹ دے دیا تھا مدینہ پہنچ کر, کہنے لگے ما کنت لآخذ جملک, ارے تم نے میرے مذاق کو نہیں سمجھا, تم نے, میں تمہارا اونٹ خریدنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ میں نہیں بیچوں گا, اور تو بعد میں جو ہے کہ دوسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ دو, مجھے بیچ دو, تو کہا کہ ٹھیک ہے بیچ دیا, لیکن ایک شرط ہے کہ میں اسی پہ گھر جاؤں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ تمہارے
اونٹ کو خریدنا یا حاصل کرنا نہیں تھا. فخذ جملک، فرمایا فخذ جملک، اپنا اونٹ پکڑو لے کے جاؤ اس کو. ذالک فہو مالک، اور کہا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے، تم لے کے جاؤ. اچھا اب ذرا تھوڑا سا آگے کیجئے. ایک اور حدیث آ رہی ہے، دوسری حدیث کو آپ پوری پڑھ لیں اس کو تو یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اب تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ بیچنے والا شرط لگا سکتا ہے. یہ آپ لکھ لیجئے اس کا حاصل، بیچنے والا شرط لگا سکتا ہے. حضرت جابر نے یہ شرط لگا دی تھی کہ میں مدینے تک اس پر سواری کروں گا، وہاں پہنچ کے پھر آپ کو میں جو ہے دوں گا. یہ شرط لگا سکتے ہیں. اب یہ مزید جو ہے سمجھ میں آئے گی یہ حدیث نمبر 1020. حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں تھا اور یہ جنگ تبوک کا تھا. فتلاحقت بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی. وَأَنَا عَلَى نَادِهٍ لَنَا قَدْ آیا، اور میں ایک اونٹنی پر تھا. اور نادہن کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو پانی لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے. اور تھک چکی تھی وہ، کیونکہ اس کے اوپر بوجھ بہت تھا، پانی لا رہی تھی لوگوں کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ جو سفر تھا کون سا تبوک کا، 30,000 لوگ تھے. اب اندازہ لگائیے 30,000 کے قریب اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچر تھے. اس پہ قافلہ جا رہا تھا اور ان کے ساتھ کئی اونٹوں پر ہتھیار تھے. اس پر غلہ تھا، کھجوروں کی بوریاں تھیں، لوگوں کا سامان تھا، بستر تھا، تکیے تھے اس میں، اور تلواریں تھیں، برچیاں تھیں، نیزیں تھیں. جنگ کے لیے جا رہے تھے رومن امپائر کے ساتھ. پانی ہوتا تھا، پانی ہر جگہ ملتا نہیں تھا، تو پانی جو ہے وہ قافلے کے ساتھ ہوتا. قد آیا فلا یکاد یسیر، کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی وہ تھک چکی تھی اور وہ چل نہیں پا رہی تھی تیز تیز. فقال لی مالی بعیرک، تو حضرت جابر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے. مالی بعیرک قال قلت عیا، تو میں نے کہا کہ تھک گیا ہے. قال فتقلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پیچھے گئے. زجرہ کا مطلب ہے مارنا، ڈانٹنا، دھوکہ دینا. اردو میں کہتے ہیں مہمیز، یعنی وہ ایک لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کی اس کی سرے پر کیل ہوتی ہے لوہے کی، اس سے چبوتے، اور گھوڑے والے اور بیل والے، بیل گاڑی والے، اس سے گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. تو یہی ہوا پھر، یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فزجرہ ودعا لہ، تو پہلے تو اس کو سزا دی اور یعنی اس کو مارا، اس کو دھوکہ دیا، اس کے بعد دعا فرمائی. تو فما زال بین یدی ابلی قدامہا یسیر. اچھا پھر جناب اب دعا کا یہ اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ سارے اونٹوں کے درمیان سب سے آگے وہی ہوتا تھا، سب سے برق رفتار، تیز رفتار یہی ہوتا تھا. فقال علی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. اچھا دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور کس طرح ان کو خوش کرتے تھے اور کس طرح اپنی محبت اب جتاتے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ذرا دیکھتے جائیے. فقال لی کیف ترى بعیرک، اچھا بتاؤ اب تمہارا اونٹ کس طرح ہے، جیسے دیکھ رہے ہو. قال، حضرت جابر نے جواب دیا، قلت بخیر، اب تو بہت اچھا ہو گیا. قد اصابتہ برکتک، تو کہا کہ آپ کی برکت اس کو مل گئی. قد اصابتہ برکتک، برکتک لکھا ہوا ہے، برکتک ہونا چاہیے.
تو آپ کی برکت اس کو پہنچ گئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتبیعنیہ، کیا تم مجھے بیچ دو گے؟ تو فبئتہ ایاہ علی ان لی فقار ظہری حتی ابلغ المدینہ. تو حضرت جابر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس اونٹ کو بیچ دیا اس شرط. علا کا مطلب ہے، لکھ لیجئے یہاں، علا کا مطلب ہے شرط. ان لی فقار ظہری، کہ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھوں گا اور یعنی استعمال کروں گا حتی ابلغ المدینہ، یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ جاؤں. قال فقلت یا رسول اللہ انی عروس فاستذنته فأذن لی. اچھا اب دیکھیے، اس کے بعد جو ہے حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی. اب دیکھیے یہ نوجوان آدمی تھے، ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، 2-2 4-4 سال کی چھوٹی سی بہنیں تھیں. یہ بڑے بھائی تھے، والد شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، عبداللہ نام تھا، بیٹا یہ ہے جابر. تو کہنے لگے کہ میں عروس ہوں، انی عروس، میں دلہا ہوں، نہیں میری شادی ہی. تو فاستأذنتہ، میں نے اجازت لی، فأذن لی. تو انہوں نے کہا کہ میں اب یہ اونٹ بھی تیز ہو گئی، یہ سب سے آگے جا رہی تھی. تو فقدمت الناس الى المدینہ حتی اتیت المدینہ. تو اب وہ کہنے لگے کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو آہستہ آہستہ آئیں گے، اونٹ کی میری اب تیز ہو گئی ہے، میں تو فوراً جو ہے بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نیا دلہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فقدمت الناس الی المدینہ، لوگوں سے پہلے میں مدینہ پہنچ گیا، حتی اتیت المدینہ، یہاں تک پہنچ گیا. فلقی یعنی خالی. تو کہتے ہیں وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے ماموں ملے، اب رات میں پہنچے ہوں گے، صبح کے وقت ان کے ماموں مل گئے. فسألنی عن البیع، وہ پوچھنے لگے ہاں وہی تمہارا اونٹ کا ہے. فأخبرته بما صنعت فیہ، تو میں نے بتایا ان کو کہ میں نے کیا کیا. کہا کہ یہ اونٹ میرا بالکل تھک گیا تھا، چل نہیں رہا تھا، تو میں نے جو ہے اس ایک اوقیہ کے بدلے اس کو میں نے بیچ دیا ہے. فلامنی، تو انہوں نے ملامت کی، ماموں نے ان کو ڈانٹا، کیوں بیچ دیا، ہمارے پاس کیوں کیا. وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی حين استأذنته. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے ان سے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا امیر کی اجازت بہت ضروری ہوتی ہے، قافلے سے الگ نہیں ہو سکتا اور قافلے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، امیر کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اگر امیر اجازت نہیں دے تو نہیں جا سکتا. تو انہوں نے حضرت جابر میں اجازت لے لی کہ میں پہلے جانا چاہتا ہوں. تو جب میں اجازت لے رہا تھا حین استأذنتہ، تو پوچھا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے هل تزوجت بکرا ام سیبا، کیا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا سیبہ سے شادی کی؟ ام تزوجت بکرا ام سیبا، فقلت تزوجت سیبا، تو میں نے کہا کہ میں نے، سیبہ کہتے ہیں یا تو بیوہ ہوتی ہے خاتون یا پھر وہ ہوتی ہے مطلقہ، یعنی جو شوہر دیدہ. مولانا مودودی نے سیبہ کا ترجمہ کیا ہے شوہر دیدہ. تو فقال هلا تزوجت بکرا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ هل تزوجت بکرا، هلا تزوجت بکرا تلائبها وتلائبك، تلائبها وتلائبك، کہ تم اس
کنواری لڑکی سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. قلت یا رسول اللہ، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ توفی والدی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. ابش، یا پھر انہوں نے کہا اشتہد، یا وہ شہید ہو گئے. ولی اخوات صغار، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. اخوات صغار، فکرہت ان اتزوج مثلہن، تو مجھے بہت ناگوار محسوس ہوا کہ میں اب ان بچیوں کی طرح ایک بچی لے کے آؤں. فرض کیجئے میں 17-18 سال کی بچی لے کر آتا. اب حضرت جابر کی عمر بھی 20 سال کی تھی، اور بچی اگر وہ 15 سال کی لے کے آتے ہیں، ان کی چھوٹی بہنیں کوئی 15 کی ہے، کوئی 12 کی ہے، کوئی 10 کی ہے، کوئی 2 کی ہے، کوئی 8 کی ہے، تو ان اتزوج مثلہن فلا تؤدبهن ولا تقوم علیہن. تو اگر میں کنواری بچی لے کے آتا تو وہ پھر ان چھوٹی بچیوں کو ادب نہیں سکھا سکتی تھی، اور نہ ان کے اوپر قوام بن سکتی تھی، ان کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے کتنے سمجھدار آدمی تھے وہ. حضرت جابر کتنے سمجھدار آدمی تھے. 20 سال کی عمر ہے اور انہوں نے 40 سال یا 35 سال یا اس طرح کی بری عورت سے شادی کی اپنی بہنوں کی خاطر. تو وہ کہہ رہے ہیں فتزوجت سیبا، تو پھر اس لیے میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی. لتقوم علیہن، تاکہ وہ ان چھوٹی بچیوں پر کھڑی رہیں، نگران رہیں. وتؤدبہن، اور ان چھوٹی بہنوں کو ادب سکھائیں. قال فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، وہ بعد میں آئے، تو غدوت علیہ بالبعیر، تو صبح جو ہے میں نے کیا کیا، اونٹنی لے کر ان کے پاس پہنچا. فاعطانی ثمنہ وردہ علیہ، تو انہوں نے مجھے پیسے بھی دے دیے اور اونٹ بھی واپس کر دیے. آپ سن لیجئے اس حدیث میں کیا نکتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے. اس حدیث میں جو نکتے ہیں ذرا ان کو سمجھ لیجئے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا، کیا تم بیچ دو گے مجھے، تو یہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ مزاح کیا جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پریکٹیکل جوکس، وہ اس طرح، اور ان پر احسان کیا جائے. اور ان جو ہے، اور دیکھیے وہ پھر کس طرح ذاتی تعلق تھا، ان سے ذاتی چیزیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں بھائی جلدی کیوں جانا چاہ رہے ہو، کیوں جلدی اجازت مانگ رہے ہو، لیو کیوں، رخصت کیوں ہے. جیسے کوئی دفتر میں کہتا ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو گو ارلی ٹوڈے، بھائی کیوں بھائی، تو مائی وائف از کمنگ، تو میں اس لیے آئی ہیو ٹو پک ہر فرام ایئرپورٹ. اچھا جاؤ بھائی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بیمار تھکی ہوئی اونٹنی تھی، اس کو ٹھوکا لگایا اور دعا کی، اس کو بالکل تیز رفتار بنا دیا. یہ پہلا احسان ہو گیا. دوسرا یہ کہ خرید کے پھر گفٹ کر دیا، اور پھر کیا کیا، پیسے بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، اونٹ بھی دے دیا، اور اونٹ کو اچھا بھی کر دیا. تو یہ اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہے اور وہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی مجھے بیچ دے، یہ کار مجھے بیچ دے. وہ کہتا ہے کتنے پیسے دے گا، تو وہ کہتا ہے 5,000 دوں گا. وہ کہتے ہیں بھائی اس کی قیمت تو 8,000 ہے. وہ کہتا ہے 5,000 دوں گا. اچھا لا بھائی 5,000 دے دے. 5,000 دے دیتا ہے، وہ گاڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لے 5,000 ہے، تو میرا بھائی ہے، تجھ سے پیسے لوں گا میں، تو میرا بھائی ہے، تجھ سے پیسے لوں گا، یہ لے. چل اس میں سے 5,000 نہیں، تو ایسا کر یہ لے 2,000 اور چھوڑ دیتا ہوں، بس 3,000 میں لے لے. تو یہ ہے احسان، اور اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس سے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے.
اور یہاں دیکھیے دین فطرت، دیکھیے آپ دین فطرت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کنواری سے کرتے. تو یہ چیزیں جب پڑھتے ہیں آپ احادیث کے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کس طرح انسانی نفسیات کا خیال رکھتا ہے. اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ذرا غور سے توجہ سے سنیں بات تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلی چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نوجوان آدمی کو نوجوان لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کنوارے کو کنواری سے کرنی چاہیے، اور بوڑھے کو بوڑھے سے کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض خاص حکمتیں ہوتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول کو تو اللہ تعالیٰ کی خواہی اور اس کی مرضی یہی تھی، اس کی منشا یہی تھی کہ آپ اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی خاتون سے شادی کریں. حضرت خدیجہ یہ 25 کے تھے، وہ 40 کی تھی. جب نبی بنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے تھے، وہ 55 کی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہوئے، 10واں سال تھا مکے میں، 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نے انتقال فرمایا. 65 سال کی عمر. تو 40 سال سے 65 کتنے سال رہی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 25 سال رہی. 40 سال کی عمر میں شادی کی حضرت خدیجہ نے، 65 سال کی عمر میں انتقال کیا، 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. تو اچھا، اس کے فائدے کیا ہوئے کہ وہ بڑی سنجیدہ تھیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور دیکھیے نبوت کے بعد ایک سنجیدہ خاتون کی ضرورت ہوتی جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو آپ کی نبوت میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دے، مشکلات میں آپ کا ساتھ دے، ہمت بندھائے. تو اس لیے، اور یہاں بھی حضرت جابر جو شادی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی دیکھیے کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، چھوٹی بہنوں کا خیال ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال ہے، ادب اور آداب ان کو سکھائے. حدیث نمبر 1031 حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال اشترى منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا اور بوقیتین و درہم او درہمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو 2 اوقیہ میں خریدا اور 1 درہم یا 2 درہم میں. فلما قدیم سرارا، اور جب سرار کے مقام پر پہنچا، امارا ببقرۃ فذبحت فاکلوا منها. تو ایک مقام، ایک جگہ تھی، اس کا نام سرار تھا، تو وہاں آپ نے حکم دیا اور وہاں ایک گائے ذبح کی اور سب لوگوں نے اس کا گوشت کھایا. فلما قدم المدینہ، اور جب ہم مدینہ پہنچے، امرنی ان آتی المسجد فاصلی رکعتین. تو جب ہم مدینہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھوں. اور اس کے بعد ووزن لی ثمن البعیر، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کی قیمت مجھے وزن کر کے دی. اچھا ادھر دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے. پہلے تو سنت کیا ہے، ذرا سفر کی سنت دیکھیے آپ. تو پرانے زمانے میں یہ لائٹس وغیرہ اور ٹیلی فونس وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے نا. تو سنت یہ ہے کہ جب گھر پہنچے تو رات کے وقت گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو گھر اس لیے کہ چور بھی آ سکتے ہیں، ڈاکو بھی آ سکتے ہیں، اجنبی بھی آ سکتے ہیں، دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. تو اس لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے مسجد میں قافلے کو روکتے تھے اور لوگ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے.
اور اس کے بعد پھر گھر والوں کو اطلاع دی جاتی تھی کہ قافلہ آ گیا ہے اور لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو غلہ آپ نے غلے کا دیا تھا یا درہم تھے، تو یہ جو اوقیہ تھے نا، تو یہ وزن کر کے آپ نے دی، تول کر دی۔ تو یہ وہی حدیث ہے یا پھر کوئی دوسرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے اگلی حدیث کی طرف جائیے۔ یہ باب ہے، باب نمبر 22، باب من استسلف شیئا فقضى خیرا منہ وخیرکم احسنکم قضاء۔ اچھا، استسلف کا مطلب ہے سلف، سلف سے یعنی جس نے ادھار کا سودا کیا یا ادھار لیا۔ من استسلف شیئا، جس نے کوئی چیز ادھار لی، فقضى خیرا منہ، اور بہتر چیز لوٹائی، وخیرکم احسنکم قضاء، اور مسلمانوں میں تم سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنا ادھار بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے، اس کی مثال میں دیتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ فرض کیجیے آپ نے پڑوسیوں سے کہا کہ ہمارے پاس مہمان آ گئے ہیں، جاؤ جلدی سے 4 انڈے جو ہے وہ نیکسٹ ڈور وہاں سے لے کے آؤ، پڑوسی کے پاس۔ آپ کا بیٹا یا بیٹی جاتی ہے، وہاں سے 4 انڈے پکڑ کے لے کے آؤ۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، 4 انڈوں کے بجائے 6 انڈے واپس کر دیتے ہیں، یا آپ کیا کرتے ہیں، 4 انڈے وہ چھوٹی سائز کے تھے تو آپ ہائی کوالٹی کے 4 انڈے واپس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، یہ قرض کو بہتر طریقے سے واپس کرنا۔ ادھر غور سے میری بات سن لیجیے ذرا۔ فرض کیجیے آپ نے کسی سے $1000 لی اور کہتے ہیں کہ میں 2 مہینے میں واپس کروں گا، $1000 لون فار 2 months، اور آپ نے 2 مہینے کے بعد $100 زیادہ دیے۔ یہ سود نہیں ہے، یہ $100 زیادہ دیے، یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تحفہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے 4 ڈلیاں پیاز کی منگوائیں، 6 ڈلیاں واپس کی، یہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے کوئی شرط نہیں مقرر کی گئی، شرط مقرر نہیں کی۔ چلیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ فرض کیجئے کہ پڑوسیوں نے آپ کو 1 پاؤنڈ کا کیک بھیجا، آپ کو 1 پاؤنڈ کا کیک بھیجا، آپ نے 1 مہینے کے بعد کیا کیا، ان کو 2 پاؤنڈ کا کیک، بڑا کیک بھیج دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرض نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ایک خوبصورتی ہے اس میں، تو اس کو زیادہ دینا، کسی کو زیادہ عطا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اس سے دریا دلی بڑھتی ہے۔ چلیے جی اب حدیث پڑھ لیجئے، حدیث نمبر 1032، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاہ فاغلظ۔ اچھا، اب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اور غالباً یہ 7 ہجری سے پہلے کی بات ہوگی، اور فاغلظ، اس نے مطالبہ کرنا شروع کیا، پیسے لاؤ میرے پیسے، اور بڑا سخت ہو گیا، فاغلظ یعنی بڑی سخت بات کرنے لگا، اور فہم به اصحابہ، اور یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت حزن و ملال ہوا، تکلیف ہوئی، ہم به، اس نے ان کو آزردہ کر دیا، غصے میں آ گئے صحابہ اکرام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، چھوڑ دو اس آدمی کو، فإن لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے وہ اس کو بات کرنے کا حق ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی نے قرض لیا اور کہا کہ میں 1 مہینے میں واپس کروں، 2 مہینے ہو گئے، اس نے واپس نہیں کیا، تو
وہ آ کے ڈانٹ سکتا ہے, کہہ سکتا ہے آپ نے 1 مہینے کے لیے کہا تھا, 2 مہینے ہو گئے آپ نے واپس نہیں کیا, اور سخت بات کر سکتا ہے. وہ پیار سے بھی کر سکتا ہے لیکن سختی کر سکتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الحق مقالا, یہ جو حقدار ہے, حق والا ہے, اس کو کہنے کا حق ہے. ثم قال آتوہ سنا مثل سنہ. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک جانور ادھار لیا تھا, ایک جانور قرض لیا تھا, اور آپ کے پاس بیت المال کا مال آ گیا تھا, بہت سارے اونٹ آ گئے تھے, اور وہ بڑا ہوتا تھا, وہاں اونٹوں کا بڑا ہوتا تھا, اور معبلا کہتے ہیں اس کو, معبل. تو بیت المال کے اونٹ جو ہے خاص جگہ پر اس کو سب کو ایک جگہ رکھا جاتا تھا. تو فرمایا کہ جتنا جانور ہم نے اس سے ادھار لیا تھا اسی طرح کا ایک جانور, ایک اونٹ اس کو دے دو. فقال آتوہ, اچھا وہ جو ہے قالوا یا رسول اللہ الا امثل من سنہ, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو کہ اس طرح کا جانور نہیں ہے, اس سے بڑا ہے, یعنی اس سے زیادہ قیمت والا ہے. فرض کیجئے اگر وہ 3000 ریال کا اونٹ تھا اگر, تو 1 سال کا یہ جو ہے 5000 ریال کا اونٹ ہے. فقال آتوہ, وہی دے دو, بڑا والا دے دو, کیونکہ فإن من خیرکم احسنکم قضاء, کہ اس لیے کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنا قرض واپس کرتا ہے تو زیادہ بہتر انداز میں واپس کرتا ہے. یعنی چھوٹی چیزیں میں بتاتا ہوں میں آپ کو. فرض کیجئے کہ آپ کے پڑوسیوں نے آپ کو گاجر کا حلوہ ایک برتن میں بھیج دیا, تو آپ نے کیا کیا, گاجر کا حلوہ بھیج دیا, تو آپ نے وہ لے لیا, اور اس کے بعد وہ جو برتن تھا اس کو اچھی طرح دھویا, اس کو خشک کیا, اور اس کے ساتھ وہ برتن, خالی برتن بھی واپس کیا, اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا, ایک کیک بھی ان کو بھیج دیا. تو یہ حالانکہ یہ ادھار نہیں ہے, یہ ادلا بدلا بھی نہیں ہے, تو ادھار میں تو زیادہ دیا جا سکتا ہے, یہ سود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پر لیا تھا ایک اونٹ اور واپس کیا اس سے بہتر, اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کو بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه هو الغفور الرحيم.